راضی ہیں ہم اسی میں جس میں تیری رضا. ارے یوں بھی واہ واہ ہے اور وہ بھی واہ. راضی با رضا ہونا کس کو کہتے ہیں؟ راضی کہتے ہیں ہم خوش ہیں، رضا کہتے ہیں جس میں تیری خوشی ہے، جس کو بہانا کہتے ہیں. ارے کچھ بھی ہو اس میں ہماری خوشی ہے. دکھ آئے سکھ آئے، غریبی آئے امیری آئے، ہر حال میں ہم راضی ہیں اے پربھو جس میں تیری خوشی ہے. یہ لفظ تھوڑے سے ہیں مگر اس میں بڑا بھاری راگ بھرا پڑا. رضا بہانے کو کہتے دل کے بہانے، جو دل کو بہائے. پہلے رضا ہو پھر اس کے بعد حکم نکلتا ہے، اور حکم کی بجاوری خوشی سے ہو، یہ ہے راضی رضا. پہلے حکم کے رضا. رضا پنجابی میں بہانے کو کہتے ہیں، تیرا بہانا. بہانا کس کو کہتے ہیں؟ جو دل کو بہائے، جو دل کر کے انتر سے چیز پسند ہو، خوشی. پنجابی مثال ہے وہ وہی سانو دلوں پاندہ ہے اور سکھاندہ. مگر جو دلوں کا ہے، کسی کے دل کو راضی کرنا ہو تو جو اس کے دل کو بہائے وہ ہم اس کو خوشی سے مان لیں، تبھی ہو سکتا ہے. تو پہلے ہوا بہانا. رضا کہو، دل میں ایک چیز آئی تو حکم دیتا ہے نا، ارے بھائی ایسا کرو، حکم پیچھے چلتا. پہلے دل کی پسندیدگی کہو، پسندتا کہو، خوشی کہو، دل کا بہانا کہو، پہلے وہ چیز، اس کے بعد زبان سے چیز نکلتی ہے. وہ جو رضا دل میں وہ لفظوں کی شکل میں باہر ظاہر آتی ہے، اس کو حکم کہتے ہیں. تو حکم رضا سے ہے. بہانا کہو، رضا کہو، حکم کہو، اور آگے خوشی کہو. لفظ علیحدہ ہیں مگر اس کی اپنی اپنی اوستھا ہے، سٹیجز ہیں. تو پہلے رضا ہو، بہانا ہو، پھر اس کے بہانے سے جو دل کو کسی کو بابو پھر لفظوں سے نکلتا ہے، ارے بھائی ایسا کر، دل بھائی تو کہتا ہے نا. پھر آگے بغیر کیوں چرا کے کوئی مان لے، تو یہ ہے رضا میں رہنا. ٹھنڈے دل سے بیچارہ کہنے کو ہم کہہ دیتے ہیں راضی ہیں اسی میں جس میں تیری رضا ہے. ارے یوں بھی واہ واہ واہ، اور وہ بھی مر گیا تو بھی خوشی، پیدا ہو گیا تو بھی خوشی، غریبی آ گئی تو بھی خوشی، امیری آ گئی تو بھی خوشی. تو سٹیجز ہے نا. تو مہاپرش یہ بانیوں میں کئی طرح سے یہ لفظ بدلا گیا. ہر کے بہانے جن سیوا کر، جو اس کا داس بنتا ہے ہری کے بہانے میں رہے. پھر آتا ہے جن جن مانیا پرب کا بہانا. بہانے دل کا، پربھو کے دل میں کیا، اس کے بعد حکم چلے گا نا. اس نے کہا میں ایک ہوں ایک ہو جاؤں، اپنا تماشا آپ دیکھو، یہی ہے اور کیا. رات کی اس پر کوئی بندش نہیں. آگے حکم چلا، دنیا بن گئی. دل کا بہانا کہو، حکم کہو، چیز ایک ہی ہے. وہ حکم کیا ہوا؟ پرماتما اظہار میں آ کر دنیا بنا دی. جو اظہار میں طاقت آئی اس کو کہتے ہیں حکم. وہ پریپورن پرماتما جس نے یہ سارا جہان بنایا ہے، اس میں جو کنٹرولنگ پاور کا خیال ہے نا، اس کو حکم کہتے. وہ اس کی اظہار کی صورت ہے. اگر جو وہ حکم کے مطابق چلتا ہے اس کی رضا میں رہے تب بھی ہو سکتا ہے. نانک جو پرب بھانیا پوری ٹنی پہ، جو پربھو کو رضا ہو گئی وہ سمجھو اس کی پورن گال ہو گئے. اور جب تک ہوا سکھ ہوا وڈیائی، کس بات میں؟ جو پرب جی من بھاگے. بات سنو، آپ کسی کو خوش کرنا چاہتے ہو، اس کی رضا کو دیکھو روچی کیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے. میں ایک مثال عرض کروں، بات سمجھنے کی ہے ٹیڑھی کھیر میں سمجھنے والی بات ہے. ایک آدمی کا ہینڈ رائٹنگ بڑا خوبصورت، ویری گڈ رائٹنگ، حاکم ہے، اس نے اپائنٹمنٹ دینی ہے.
عرضیاں آتی ہیں ہزاروں ہیں، جلدی 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 جو اس کا ہینڈ اس کو اٹھا لیتا ہے، کیوں اس کو اٹھا لیتا ہے نا؟ اس مالک کا حکم کیا ہے، یہ کیسے جانا اس بات ہے؟ جو تو مالک کے اس شخص کے ساتھ رہے اس کو پتہ نہیں اس کو کون سی چیز دل کو بھاتی ہے، جو اس کے پاس ہی نہ رہے وہ کیا کون بتائے، یہ سوچنے والی بات۔ تو اس لیے مہاپرشوں نے جو کس بھاوے سو ست کر من، اور کیا کرے، پڑھنا من وسائی، من کے اندر خوشی سے من، یہ ہے اصل چیز۔ تو جو مالک کام کرے وہ اگر دل کو بھائے، ہماری خوشی کا کارن ہو اور اس کی خوشی کا کارن بھی ہو، تب کام بنے۔ تو بھانا مننے سے مراد کیا ہوا؟ رضا میں رہنے سے برضا رہنے کا سوال کیا ہے کہ جو مالک کے دل کو بھائے، خوشی ہو، اس کے پسند کا راضی ہو، راضی با رضا رہے، راضی خاموشی میں جس میں تیری رضا۔ اب راضی اور رضا اور رضائی تین چیز بن گئی، ایک بہانا، ایک حکم، ایک خوشی، سر تسلیم ہم ہے جو مزاج یار میں۔ ایک فقیر نے کہا کارے کہ نکو نہ شد وہ کام جو ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوا، نکو شد اچھا ہوا کہ نہ شد وہ نہ ہوا، کارے ہے کہ نکو نہ شد جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں اگر وہ نہیں ہوا، کہتے شکر ہے صحیح، نکو شد اچھا ہوا کہ نہ شد نہ ہوا۔ تو اصل بات میں کیا ہے، سر تسلیم ہم ہے جو مزاج یار، بڑی معافی بات، اس کو عرض کرنا ہے پربھو کی رضا کو، سمجھے، جو ادا اس کو پسند آ جائے، یہی کہو گے نا۔ تو سب سے پہلے کسی کی خوشی حاصل رضا کو بڑھانے کے لیے کیا ہے، جو اس رضا سے حکم نکلے، رضا تو دل میں ہے نا، جب دل میں جو بھائی وہ جو حکم دے تو حکم جو ہے اس کی رضا کے اظہار کی صورت، کیوں نہ لفظ تھوڑے ہیں مطلب سے پرمغز ہے، جو اس کے حکم کو بجا لاتا ہے، کیسے، بغیر چون چرا کے، سمجھے، بغیر چون چرا کے، امپلیسٹ اوبیڈینس کا ہو، امپلیسٹ اوبیڈینس۔ تو آگیا کاری پتر جو ہوتا ہے نہیں، ماتا پتا کی پرسنتا کا کارن بنتا آگیا کاری، تو دیکھو میری پتہ کیا رضا، کیا وہ چاہتا ہے دل سے، اس کے حکم کی بجاوری نہیں کرتی۔ رام چندر جی نے، پتا نے کوئی حکم نہیں دیا، اس کی رضا کو دیکھا، 14 برس برباد ہوئے، اس کی رضا تھی نا، یہی تھی نا، اس کو اقرار کر دیا کہ ہاں بھرت راجا ہوگا، رام کو بنوا سے، اس کی رضا اس تک نہیں آئی، پر اس کی دل بھی جو مان گیا تو مان گیا۔ تو رضا کا جو حکم مانے وہی لے جائے، بات حکم مانے ہوئے پروان تا خصم کا محل پائے، کہ وہ مالک بن جائے، ہر کے خدمت کا دو مخصوص خدمت کرنے والا حکم بھی بجاوری کر رہا، اس میں اس کا فائدہ نقصان کا سوال نہیں۔ مثال لیجئے، گرو امر داس جی صاحب تھے، بات سمجھنے کے لیے ہے، اگر سمجھ میں آ گئی تو بیڑا پار، نہیں تو کام بنتا نہیں۔ حکم دیا کہ چبوترے بناؤ، دل میں آئے نا رضا، بناؤ بھائی، حکم ہو گیا، سنگت لگ گئی، ایک بار بنوایا، 2 بار بنوایا، 3 4 بنوایا، یہ توڑ دو، ٹھیک نہیں بنے، پھر بناؤ، پھر بنایا، پھر 3 4 بار توڑوائے، یہ بھی ٹھیک نہیں، پھر کہا یہ مٹی اچھی ہے، وہاں سے مٹی لے آؤ، چلو وہ مٹی آنے لگ گئے، لوگوں پھرتے رہ گئے، چلے وہ آئے تو مٹی کی چبوترے بناؤ، توڑو، پھر اس میں کیا ہے، حکم کی بجاوری نہیں نا، حکم کی بجاوری یہ ہے کہ بے کیوں چرا ہو، یہ ہے یہ وہ ہے، کوئی سوال نہیں، حکم ہے کیے جاؤ بس۔
تو کوئی 10 بنا کر رہ گئے، کوئی 20 بنا کر رہ گئے، ایک جیٹھا جی رہ گئے۔ لوگوں نے کہا ارے بھائی اس میں کیا پڑا ہے، مٹی کے چبوترے بناؤ اور توڑو، بناؤ اور توڑو، بناؤ اور توڑو۔ حالات بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کی عقل ٹھکانے نہیں۔ سمجھایا، کہتے ہیں 70 بار چبوترے بنائے اور توڑوائے، کبھی کہا یہ مٹی اچھی نہیں، کبھی کہا وہاں نہیں ٹھیک کی، ڈیل نہیں اچھی بنی۔ بہت اچھا، بہت اچھا، بہت اچھا، بہت اچھا۔ یاد رکھو، جس چیز کے دل میں گرو پر حباب نہیں آتا ہے وہ گرو بن جائے، بات سمجھے؟ تو کہنے لگے ارے بھائی بوڑھے ہو گئے، اس میں کیا پڑا، رو پڑے۔ کہتے گرو ایک جاگتا دیو ہے، مجھے ساری عمر یہی حکم ملے چبوترے بناؤ توڑو، بناؤ توڑو، میرا کیا حکم ہے؟ اب آپ سمجھے، رضا اور حکم ایک ہی چیز ہے۔ حکم نکلتا ہے رضا سے، بہانا کہو رضا کہو، جو حکم کی بجاوری کرتا ہے رضا کبھی نہیں پا سکتا، یہ یاد ہے۔ تو یہ سوال تھا، آپ دیکھیں جپجی صاحب نے بڑا نرنے کیا، پرماتما کا ذکر کرتی ہے، ایک اومکار ست نام کرتا پرکھ نربھو نرویر اکال مورت اجونی سب ہوں، گر پرساد گرو کی کا پرساد ہے۔ پھر کہتے ہیں وہ کیسے اس کو ہے، جیسے سوچے کہ نات سب تک ٹھاک، سوچا سوچ نہ ہوئی یہ سوچی، چپ ہے چپ نہ ہوئی، مون دھارن کرو تو بھی اس کو مون دھارن کرنے سے کیسے جاننا۔ آخر کیا کرتے ہیں، چپ پہ چپ نہ ہوئی یہ لائی رہا تا، پکھیاں پکھ نہ اتری یہ بننا پوریاں پاس، سیان پان لکھ ہیں تا ات نہ چلے۔ اس کو جاننے کے لیے بڈھی کے جتنے وچار اور سیان وہ ایک کام نہیں کرتی۔ پھر اس کی پرسنتا کیسے ہو، کہتے ہیں حکم رضائی چلنا نانک، رضائی کا جو حکم ہے اس کے کانشیس کو ورکر بن جاؤ تمہارا بیڑا پار۔ تو کہنے لگے مہاراج کچھ آپ تعریف کرو، حکم کس کو کہتے ہیں؟ اب تھوڑی سمجھ آ گئی آپ کو، حکم کس کو کہتے ہیں؟ حکم ہے دل کی جو بھاونا ہے نا، بھانا، اس کے اظہار کی شکل۔ جو حکم کو نہیں مانتا کبھی دل کو نہیں مانتا، یاد رکھو، ذرا گہرائیوں میں جاؤ بات کیا۔ تو حکمی ہونا کا جو سرشٹی ہے یہ سب اسی کے حکم سے انٹو بینگ آئی ہے، جو کہ دل کے بہانے سے میں ایک سے انیک ہو جاؤں، کیوں نہیں؟ حکم نہ کیا ہے کہتے بیان میں نہیں آ سکتا۔ حکمی ہو آگے کہتے حکمی ہون جی، حکم ملے وڈیائی، حکمی اتم نیچ، حکمی لکھ دکھ سکھ پائیے، اتنا حکم بخشیش، حکمی طلب، یہ سارے اس حکم کے مطابق کرو۔ ہم قدرت کو جان سکتے ہیں، قدرت کی اصولوں کو جان سکتے ہیں، قادر کے دل کو نہیں جان سکتے، بات سمجھے نہیں؟ رضا یا بہانا مننا ہے اس قادر کے بہانے، دل کو بہانا کس بات میں؟ حکم کو جب نہیں جان سکتے، بیان میں نہیں آ سکتا، ارے بھائی پھر سوال ہوتا ہے کوئی غریب ہو گیا، کوئی دور ہو گیا، کوئی آ گیا، کوئی چلا گیا، کہتے ہیں حکمی وہی کلام، اس کے حکم کی کلم ہمارے کرموں کے انصاف چلتے، کوئی نزدیک ہے کوئی دور ہے، جیسے کرم کیا اس کے مطابق نزدیکی ہوتی، سنجوگ اور وجوگ کرموں کے انصار چلتے، ہماری بات ہو غریبی اور امیری، دکھ اور سکھ، نیک نامی اور بدنامی، حکمی وہ کلام ہمارے کرموں کے انصار چل رہی ہے۔ دوش نہ کاہوں دیجیے دوش کرما اپنے، جیسا بیجے ویسا کھاؤ، تیرتھ نہواں جے تس پہواں، یہ اس کو بہا جائے تب تو تیرتھوں کا اسنان بھی ٹھیک، وین بہانے کے نہ کری، یہ اس کا رضا کا کارن نہیں تب تو کیا ضرورت ہے؟ آگے کیا کہتے ہیں، جو وہ کہے بن کرما کے ملے نہیں، جو کچھ میں دیتا ہوں اسی سب کرموں کے انسار چل رہا، بات سمجھے؟ تو بہانا کہو، حکم کہو، بارضا رہنا کہو، کون رہے گا بارضا؟ جو کانشیس کو ورکر بنے گا، جو دنیا کا لینا دینا سنجوگ اور بچوگ کرموں کے انسار چل رہا ہے، اب یہ حکم کے مطابق چل رہا ہے، اس کے حکم کی کل ہمارے کرموں کے انسار چل رہی ہے،
جو پراربدھ بنی ہے نا اس کے مطابق یہ جیون بنا ہے. مرنا، پیدا ہونا، غریبی، امیری، ایک سونے کو ہاتھ ڈالتا ہے مٹی بن جاتا ہے، ایک مٹی کو ہاتھ ڈالتا ہے سونا بن جاتا ہے. کوئی پچھلے کرموں کا ری ایکشن چل رہا ہے، کوئی یہاں کے کرم چل رہے ہیں ری ایکشن. کچھ مال کار کورٹس ہوتی ہے نہیں، کچھ ہفتہ مہینے میں فیصلے ہو جاتے ہیں. کیوں صاحب؟ جو ہائی کورٹ یا پریوی کورٹ وہ سالوں ہی چلتے، کئی جنموں میں چلتے. کچھ پچھلے کرموں کے ری ایکشن، کچھ یہاں کے کیے ہوئے. اب یہاں کے تو یہی ہو جاتے. تو جو آیا کس کا کیا ہے؟ اپنا کیا. دوش نہ کہوں دیجیے، دوش کرما اپنے. کچھ ہم سوتنتر ہیں، باقی جونیں سب بھوگ جونی ہیں. مانس جونی جو ہے یہ کچھ بھوگ جونی ہے، کچھ سوتنتر. سوتنتر سے کیا؟ اس کی رضا کو جان جاؤ، پتہ لگے یہ کیا ہوا. یہ کب جان سکتے ہیں؟ جب ہم کارن دیش میں ہیں. سوکشم سے اوپر جاؤ پھر پتہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. جو اس کے کانشیس کو ورک کرتا ہے تب بھی جاؤ، اس کو کوئی جاؤ کوئی نہیں. تو یہ اس کے بہانے کو جاننے کے لیے جو کانشیس کو ورکر بنا وہی جانے. جو خود کانشیس کو ورکر بنا ہے نا اس کا حکم ہی اس مالک کا حکم. تو بہانا کہو، حکم کہو یا رضا کہو، یہ سب ایک ہی چیز کے نام ہے، صرف اوستھا الگ الگ. سمجھے؟ بہانا مالک کی موج اور اس کی پرسنتا اور خوشی کو کہتے. اور جب یہ ہو دل میں بھانو تب حکم کی شکل میں وہ نکلتا. تو اس لیے جو اس کا حکم کیا ہوا، ان ایکشن آ گیا، دنیا بنے. اسے چاہت دنیا بنے، بن گئی. تو اس کے حکم کو جو جان سکتا ہے اسی کو جاننا ہی اس کی رضا کا پانا. تو اس لیے ایک کو نام حکم ہے، گربانی میں آتا ہے. ایک کو نام کہتے ہیں گاڈ ان کو ایکسپریشن پاور، وہ نام ہے. جب اس نے کہا میں ایک سے انیک ہو جاؤں، وہ اظہار میں آیا، اس کو کہتے ہیں حکم. اور اس حکم کو کون بجھا سکتا ہے؟ نانک ستگر دیا بجھائے. جو ست کا سوروپ ہے، کانشیس کو ورک کر ابھی ڈیوائن پلان ہے، وہ حکم کو بجھا دیتا، انوبھو کرتا. تو حکم بوجھے سوئی پروان. اس کا کیا ہوگا؟ 7 شبد جانیے نشان. اس شبد کی یہ نشانی ہے. یہ کب بنتا ہے؟ جب ستگر جو دیکھتا ہے نا وہ تو حکم قانون ہو کرتا، جو وہ حکم دیتا ہے وہی پربھو کا حکم. تو بانی میں بڑا کھول کر اس حکم کو جو بے چوں چرا کر کے خوشی سے مانتے ہیں وہ ہے رضا میں رضا. تو حکم دینے والی کی خوشی کا مانا ہے. رابعہ بس ایک فقیر ہوئی ہے مسلمانوں میں. جب فقیر ملتے ہیں نا آپس سے باتیں کرتے ہیں نا تو کہنے لگی رابعہ بسی میں کچھ بات کہو جو سزا کے متعلق ہو پربھو کے. تو ایک نے تو کہا کہ جو مالک کی طرف سے دکھ اور کشٹ آئے اس کو سہار لے. کہنے لگے اس میں ہم ہے، ہم سہار لے، اس کا مطلب میں کچھ ہوں. دوسرے کو کہا تم کہو بھائی. تو وہ کہنے جو مالک کی طرف سے آئے تو خوشی سے لے لے. اس میں تو تھا سہار لے، اس میں لے لے، اس میں خودی کی بو ہے. لے جو تو خودی کی ہوئی نا بو. تو انہوں نے کہا بھائی تو کہو، تو کیا کہتی؟ تو وہ کہنے لگی کہ دکھ سکھ جو مالک کی طرف سے آوے اس میں تمیز نہ ہو، سمجھے، اور دونوں کی کو اس کی بخشی سمجھے. دکھ ہے بہت اچھا، پیارا کوئی چیز دے دے، کالی دے دے، سواد دے دے، اشارہ ہے. دیکھیں مثال دنیا کی ہے، سمجھنے کے لیے ہے. نور جانتی نا کیسے پسند آئی اپنے گھر والے کو. کبوتر تھا 2، ایک اڑ گیا. انہوں نے کہا رے بھائی کیا ہوا؟ کہتے ایسے اڑ گیا. دل کو بھا گئی، مہارانی بن گئی.
تو دل کے بہانے کا سوال ہے۔ جننے کرم دھرم ہم کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں کہ اس کو بھاگا، اس کو بھاگے، جو بھاگیا وہ پلوان خس میں پانی تے کہانی بھی پنجابی مثال ہے۔ تو اس رضا کا جو جاننا ہے نا، قربانی میں آتا ہے کہ تے ڈوک پھوک صد مار اے بھی داد تیری داد، یہ پربھو یہ تیری داد ہے۔ یہ داد کیسے چلی؟ ہمارے کرموں سے انسان، ہم چلاتے ہیں، روتے ہیں، گھبراتے ہیں، ہائے ہائے کرتے ہیں، سر پٹکتے ہیں۔ دوش نہ کہوں دیجیے دوش کرما اپنے اپنے بات سمجھے۔ تو جب تک آدمی کانشیس کو ورکر نہیں بنتا نا ڈیوائن پلان کا، تب تک کام نہیں بنے گا۔ تو کانشیس کو ورکر کیا بنے؟ اب یہ سوال آ سکتا ہے تقدیر اور تدبیر کیا ہم کچھ نہ کرے؟ بھگوان کی ہندی کہتے ہیں کہ جب تک انسان جیتا ہے کرم کرے، کرم کے بغیر رہ نہیں سکتے، جب تک جیتا ہے کرم کرتے۔ اب تدبیر جب انسان سوچتا ہے نا، تدبیر کند بندہ اور تقدیر کند خندہ، یہ کہ میں ایسا کر لوں گا، اور تقدیر کہتی ہے یہاں سنائیے کیا کرتا بے وقوف۔ جب تک ہماری قومیں رہے گی ہم اس کی تقدیر کو جان نہیں سکتے۔ تدبیر کند بندہ، ہم تدبیر ایسا کریں ایسا کریں ایسا کریں، بندہ ہوا ہے وہ نہیں جانتا۔ ڈاکٹر آتا ہے ابھی بچ جائے گا، فکر نہیں کرو، پرماتما سہارے نہیں، یہ تو ختم ہو گیا۔ بات سمجھے؟ دو بھائی زمینیں بانٹتے ہیں، یہ میری یہ تیری، یہ میری یہ تیری، تو زمین تو ساری میری، یہ کیا کرتے؟ تدبیر کند بندہ اور تقدیر کند خندہ ہوتے ہیں، کیا بے وقوف۔ بچہ ہے کچھ کرتا ہے، پتا ہوتا ہے، یہ کیا کرتا؟ بات سمجھے؟ تو اس کا یہ مطلب نہیں لاکھ کوشش کرو، لاکھ کوشش کرے انسان تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا، سچی بات ہے۔ آخر کیوں کرم کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ ہمارے سنجوگ اور ونجوگ دونوں کار چلا رہے، یہ حکم کی قلم سے چل رہے ہیں۔ کوئی مر رہا ہے، کوئی جی رہا ہے، کوئی امیر ہو رہا ہے، کوئی غریب ہو رہا ہے، بے اختیار ہو گیا۔ تو مہاپرش نے کہا بنی بنائی بن رہی اور بنے گی نہ، تلسی یہ بچار کے مگن رہو من، چنتا تاکی کیجئے جے انہونی ہو۔ گرو صاحب کہتے ہیں سنسار کو نام چھڑنے کو، یہ قلموں کے انسان بہت یونی ہے، بن رہے ہیں، بنتے رہے۔ جو کنارے کھڑا ہے، جو ساتھ ہوتے کھا رہا ہے، جو اس کی رضا کو نہیں جانتا وہ گھبراتا۔ تو مہاپرش کہتے ذرا کنارے ہو کر دیکھو بات کیا ہو رہی، کب ہو جب منزلوں سے اوپر آئے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں نہ کو مورکھ نہ کو سیانا، پھر ورتے سب کچھ حکم کا بھگوان۔ کروں کا رہی ہے کہ کوئی بچہ بڑا سیانا پیدا ہوتے ہی، کوئی بیوقوف ہے وہ اس کو ساؤ سمجھے، اس کی عقل ہی ٹھکانے، بے اختیار کرم کر لے۔ بات سمجھے نہیں؟ تو اس لیے مہاپرش کہتے ہیں تیرا بہانا سب کچھ ہوئے، من ہٹ کیجئے انتم ہو۔ ہٹ کر کرتا روئے گا، ہونا تو وہی جو قلم چل رہی، دریا کا لہر آ رہی ہے بڑی زور سے، جو درخت اکڑ کر کھڑے گا وہ ٹوٹ جائے گا۔ زور سے لہر آتی ہے نا، جو اکڑا کھڑا ہے ٹوٹ جائے گا، اگر نیچے ہو جائے پانی کی لہر کے نہیں ٹوٹے گا۔ وہ حکم کی رضا کرم لہر چل رہی ہے، جو اس کے رستے تسلیم خم کر لے وہ بچ جاتا ہے، باقی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس لیے تدبیر کند بندہ تقدیر نہ جانا، اپنے تدبیر و تقدیر کو جانتا نہیں کہ اصل لکھا کیا ہے، تدبیر بتقدیر خدا بند نہ کرو۔ ہماری تقدیر جو ہے، تدبیر جو ہے تقدیر کے قبضے میں، یہ پرماتما جانتا ہے، اس کے ہمیں کوئی پیچھے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ رضا میں رہو۔ تو یہ سوال سارے مہاپرشوں کو پیش ہوتا ہے۔ پھر تو حضرت محمد صاحب سے لوگوں نے کہا مہاراج یہ اونٹ ہے، کوئی چور نہ لے جائے، اس کی رضا پر چھوڑ دے۔
تو کیا کہنے لگے؟ گفت پیغمبر بآواز بلند بڑے زور سے کہا کیا کہ بد توکل زانو ہے پشتر میں بند، جو اٹھ کے گھٹنے ہیں یہ باندھو اور باقی توکل پر چھوڑو، اس کی رضا پر چھوڑو، جو تم کر سکتے ہو کرو، باقی اس کی رضا پر۔ وہ زانو کھول کر بھی لے جائیں گے لے جانے والے موقع نا، پر تم نے جو کرنا ہے کر لو اپنی طرف سے، تاکہ تمہیں پھر یہ کوئی نہ کہے کہ تو نے اگر یہ بات نہ کی ہوتی تو ایسے ہو جاتا۔ اب تقدیر کو جاننے والا کون؟ وہ تو کہتا ہونا، جان بھی جاؤ ہونا وہی ہے جو ہونا، سمجھے؟ میں جاننے والا ہوں شاید صاحب ختم ہوا، شکر۔ جیسے حضور صاحب نے چاروں بیٹے قربان کر کے کہا، کہتے ہیں کہ یہ ہے پربھو تیری رضا میں چاروں قربان ہو گئے ہیں، ہم راضی ہیں، تیری کرپا سے چار میں تو کئی ہزار جی رہے۔ بات یہ کانشیس کو ورکر آف ڈیوائن پلان کا حال ہے، یہ ہے آدرش جہاں ہم نے پہنچنا ہے۔ اس کے نہ جاننے سے سارے دکھ، گرو نے دیکھا، دیکھے نا، اس کے گنوں کی جھلک گرو میں نظر آئے گی، پربھو کے گنوں کی۔ وہ سب سے پیار کرتے ہیں، غریب امیر، گاڑی نکالنے والے کو بھی رازق ہے، جو تعریف کرتے اس کا بھی رازق ہے، بلکہ تعریف آنے کو روٹی کھانے کو بار نہیں ملتی، بھاؤ کھانا۔ تو میرے یاد کرنے کا مطلب کہ جن گرو کا پانا منیا تن قوم کو مجا، تو گرو کا بہانا ہی پربھو کا بہانا ہے۔ کیوں؟ جیسے میں آگے خشم کی بانی کیسا کروں، گرو گرو ہو، یہ بات ضروری۔ جس میں پنا ہے کانشیس کو ورک کرنے ہے وہ گرو کا۔ تو جو گرو جیسے نا جیٹھا جی نے 70-72 سال بار بنائے اور توڑے، میں نے تو بھائی ایک حکم میں نے اس میں کیا، یہ بناؤ یا نہ بناؤ، یہ کرو یا نہ، یہ ہوتی ہیں کٹوتی ہیں۔ تو وہاں پر جو چیز دینا چاہتے وہ پرکھتا ہے، کئی طریقوں سے پرکھتا ہے، نیارے نیارے طریقوں سے پرکھتا ہے، یہ دیکھے اس میں کچھ ہمیں باقی ہے بات، پھر دے دیتا لوگ۔ تو اس لیے جان تس پاوے، پھر گرو کیسے ملے؟ کہاں گرو ملا ہے، ایک آدمی گرو کا حکم کو مان رہا ہے، گرو کانشیس کو ورکر ہے، دیکھتے یہ بڑا ہے، پرماتما کہتا ہاں بھائی اس کو اب ملا دینا چاہیے، اس کو گرو ملا دیتا ہے، جو بہت پیس آف گاڈ بنا ہے، گرمکھ نام بلا دے، تب گرو کو ملتا ہے وہ پری پورن پرماتما کو پا لیتا۔ تو نہ تد اپنے بھانے سب سشٹ اپائی، آخر جس نو پانا دے سس پانا بات، تو اس کے ہاتھ میں تو بھانا یا رضا کس کو بھاتی ہے؟ کسی گرو کو، بات سمجھے؟ تو گرمکھ تیرا پانا پاوے سہجی سکتا ہے، راضی ہم اسی میں جس میں تیری رضا ہے، جو ملا ہے اس کا شکرانہ۔ ہم بد جنی ہیں کچھ قلموں کے انسان، جو ملتا ہے پرشارت کر کے اس پر چھوڑ دو، ہائے کرنا چھوڑ دو، جتنی بار بھایا بھایا کرتے اتنی گرائی منہ سے گر جائے، جو ملا ہے مارے چلائے۔ اول تو سچ پوچھتے ہو، 3 اس کی ہوتی ہے کسوں، ایک مہاراج مجھے یہ چاہیے، زبردستی مانگتی مجھے دو، کیسے بھگتے بھی ہیں، بھوکے بدل نہ دیتے، یہ مالا اپنی نیچے ایسے بگتی ہوتے، لو بھائی سنبھالو، ان سے بگتی نہیں ہوتے تو کھانا بھی نہیں دیتے، تیجن ہے آن دی وے۔ دوسری استری ہے پیش کر دیتی ہے، مہاراج یہ چاہیے، وہ پتی سے پیار کرتی، پہلے پیار نہیں نہ دے تو غصہ کرتی، دوسرا کہتے ہیں کیا دیا ہے اس کو نہیں بھایا تو نہ دے، تو اس میں خوش رہتی ہے، یہ اس سے بہتر۔ تیسری ننگی ہے، دھوتی پھٹی ہوئی ہے، مالک اس پر پسند ہے، وہ کہتی ہے اگر میرے پھٹے پرانے سے میں اس کو بھاتی تو مجھے اور کیا کہی، چلا یہ ہے راضی برضا۔ مثالیں کیوں پیش کی جاتی ہیں کہ سمجھ آئے بات کیا۔ دیکھو کتنے لوگ ہیں جو رضا میں، کہنے کو ہم پڑھ سوچتے ہیں، پربھو کو کون بہائے گا؟ جو اس کی رضا، بات سمجھے ہو؟ یہ ہے راضی ہم اسی میں جس نے کری ہے، ارے یوں بھی واہ واہ ہے اور وہ بھی واہ۔
प्यारे भाई और बहनों, हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम सबको परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के वचन सुनने को मिले। संत कृपाल सिंह जी महाराज बार हम सबको यही समझाया करते थे कि हम एक बने, नेक बने, एक ही का रास्ता इख्तियार करें और नेकी की ज़िंदगी जिएं। आप सब थोड़ी देर के लिए अभ्यास के लिए बैठ जाएं और मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली संची के महापुरुष हुए हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सब के लिए बेहतर हुए महापुरुष हमारी ज़िंदगी में लाएं और हमें प्रभु की ज्योत के दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी। मेरी आप सबके लिए यही प्रार्थना है कि आप सुखी रहें, आपके परिवार सुखी रहें और आपकी तरक्की प्रभु की ओर तेज़ी से बढ़ती चली जाए।